بالکل صحیح بات ہے۔ پوری حدیث اس طریقے سے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے پاؤں سے انسان ہل بھی نہیں سکے گا جب تک ان چار باتوں کا جواب نہ دے۔ چار باتوں کا جواب جب تک نہیں دے گا پاؤں آگے نہیں اٹھا سکے گا۔ اس میں پہلی بات یہی ہے کہ زندگی کیسے گزاری، یعنی یہ ایک قسم کی اوور آل معاملہ ہے کہ ایک انسان نے جس طرح اوور آل پوری زندگی کا اس کا ایک مقصد کیا تھا، اس کی طرف اس نے کچھ توجہ کی یا نہیں کی، یعنی دنیا ہی کے اندر مگن رہا یا آخرت یا حق کا ساتھ کبھی دیا یا نہیں، حق و باطل کا کوئی معاملہ آیا تو کس کی طرف اس نے کوئی سنجیدگی اختیار کی یا نہیں کی، یعنی اوور آل زندگی پوری اس نے کیسے گزاری، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کیسے کمایا، یہ جو کمائی کی ہے یہ کیسے کی ہے، یعنی جائز ناجائز حلال حرام یہ ساری چیزوں کی قید لگائی یا اس کی طرف دھیان کیا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بس جس میں فائدہ نظر آیا وہی جائز ہے، وہی حق ہے، وہی اس کے لیے حلال ہے، اور جس میں نقصان نظر آیا وہ اس کے لیے گویا ناجائز ہے۔ تو آج ایک انسانوں کی عظیم اکثریت کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، عظیم اکثریت، اور عظیم اکثریت کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں، کبھی غور ہی نہیں کرتا، بس چونکہ آ رہا ہے مال اپنے آپ کو اطمینان دیے ہوئے کہ بس ٹھیک ہے جائز ہے۔ تیسری بات کہ جو مال آ گیا جائز طریقے سے اس کو اب خرچ کس طریقے سے کیا ہے، کیا حقداروں کا اس کا حق دیا ہے اور دوسروں کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، یا اپنے اوپر جو خرچ کیا ہے وہ جائز طریقے سے خرچ کیا ہے، اپنی فیملی کے اوپر جو خرچ کیا ہے وہ جائز طریقے سے خرچ کیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کیا ہے، یا بس جو سامنے آتا گیا اڑاتا گیا۔ تو تیسرا سوال گویا یہ ہوگا کہ جو مال کمایا تھا اس کو اب خرچ کس طرح کیا ہے، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو علم پہنچا تھا یا جو علم تمہیں حاصل تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بس علم کی تو زیادہ وہ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی طرف ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر آپ نے خود کتنا عمل کیا ہے جو علم آپ کے تک پہنچا ہے، اور آپ اسی کے پابند ہیں جو علم آپ تک پہنچا ہے۔ جو علم آپ تک نہیں پہنچا ہے، جو مسئلہ نہیں آپ تک پہنچا اس کے آپ پابند نہیں ہیں، آپ پابند صرف اس کے ہیں کہ جس کا علم آپ تک پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی یہ بات آپ کو پہنچ گئی ہے کہ فلاں حضرت جو دنیا میں بڑے مشہور عالم دین تھے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اس کی کتابوں تو یہ شرک لکھا ہوا ہے، وہ تو کفر کرتا رہا ہے، شرک کرتا رہا ہے، شرک پھیلاتا رہا ہے، اب آپ کے اوپر لازم ہو گیا کہ اس کے بارے میں ایک رائے کام کریں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ یعنی یہ علم جو آپ کے پاس آ گیا اس پر عمل بھی کیا یا نہیں، یا آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تو یہ ہے مسئلہ اصل کہ جو علم پہنچا ہے اس پر عمل کس حد تک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور صحیح معنوں میں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا مالک اور خالق راضی ہو جائے، اس کے غصے اس کی ناراضگی سے ہم بچیں، اور مالک نے جو اپنے بندوں کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں داخل کرے عزت کے باغوں کے اندر، وہاں ملاقاتیں ہوں انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، مالک کا دیدار ہو، مالک سے گفتگو ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی ساری چکروں سے مشکلوں سے جان چھوٹ جائے۔ وہ جو ہے جب تک ایمان بندہ خالص نہیں کرے گا، توحید کو اختیار نہیں کرے گا، شرک کا رد نہیں کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ نہیں رکھا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے نجات کا سوائے اس کی کہ ایمان بالکل خالص ہو، اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بہت ہی لگاؤ ہو، بہت ہی محبت ہو، عزت اور احترام ہو، اور مالک کی فرما برداری کو دنیا کا نمبر 1 مسئلہ سمجھیں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ کسی کی پرواہ اگر آپ کرتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، کاروبار یہ ہو جائے گا، پھر تو لوگ بات سنیں گے نہیں، کسی طرح کا بھی اگر آپ کو تو جو کسی اور طرف چلی گئی اور اس پر آپ نے عمل کیا اور جم گئے، یہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی اور بہت بڑی غداری ہوگی۔ اللہ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔